انڈر 19 ٹیم نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. وزیر اعظم کا فاتح ٹیم کے لیے فیکس 1 کروڑ روپے کا اعلان. وزیر اعظم ہاؤس میں ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ. شہباز شریف نے ٹیم اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی. شاندار کامیابی پر کھلاڑیوں کو شاباش دی. کہا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شبانہ روز محنت کے باعث یہ دن دیکھنے کو ملا. امید ہے ٹیم انڈر 19 ورلڈ کپ بھی پاکستان لائے گی. سمیر منہاس اور علی رضا کی ستائش. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ اور سپورٹنگ سٹاف کی بھی تعریف کی. بھارتی ٹیم بار بار ہمارے کھلاڑیوں کو اکساتی رہی. بھارتی رویے بارے آئی سی سی کو آگاہ کریں گے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان. کہا سیاست اور کھیل کو الگ کرنا چاہیے. بھارت کے خلاف پاکستان نے بہترین پرفارم کیا. بھارتی ٹیم نے غیر اخلاقی رویہ اپنایا. جیت کی خوشی سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ منائی. پاکستان جونیئر ٹیم کے مینٹور سرفراز احمد کی پریس کانفرنس. کہا وزیر اعظم نے ملاقات میں کھلاڑیوں کی بہت حوصلہ افزائی کی. امید ہے مستقبل میں یہ ٹیم مزید ٹرافیاں جیتے گی. سال 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال. ٹرمپ کی پاکستان پالیسی میں حیران کن تبدیلی. انڈیا فرسٹ کا دور بالآخر ختم. پاکستان کو فوقیت حاصل ہو گئی. امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں اہم انکشافات ہوئے. رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان کو مرکزی ستون قرار دیا گیا. مارکہ حق میں پاکستان کی فتح نے پاکستان کو معتبر شراکت دار ملک میں بدل دیا. امریکہ کی پاکستان کے لیے تیزی سے رائے تبدیل ہونا منفرد واقعہ ہے. مارچ میں ٹرمپ نے قومی خطاب میں پاکستان کی غیر متوقع تعریف کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے سعودی عرب کا اعلیٰ ترین اعزاز. خادم حرمین شریفین کے خصوصی حکم پر شاہی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس سے نوازا گیا. شاہی اعزاز پاک سعودی دوستی، دفاعی تعاون، باہمی تعلقات میں نمایاں خدمات کا اعتراف. اعزاز پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات کا مظہر بھی قرار. فیلڈ مارشل کی سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی. علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. سعودی قیادت نے فیلڈ مارشل کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کی تعریف کی. پاکستان اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے. بھارت کے خلاف فتح فوجی ہی نہیں اخلاقی بھی تھی. بلاول بھٹو کا جامشورو میں کیڈٹ کالج پٹارو کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا. بلاول بھٹو نے کیڈٹ کالج میں مارچ پاسٹ کا بھی معائنہ کیا. نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے کیڈٹ کالج پٹارو کے کردار کو سراہا. ملک کی معیشت میں اہم سنگ میل عبور. زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے. زر مبادلہ کے ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے. اسٹیٹ بینک کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ. ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 ماہ سے تجاوز کر گئی. فروری 2023 میں ملک کی درآمدی صلاحیت صرف 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی آرڈیننس 2025 پر عمل درآمد روک دیا. عدالت کا پراپرٹی ایکٹ کے نفاذ پر سخت اظہار برہمی. پراپرٹی ایکٹ کے تحت صوبے بھر میں دلوائے گئے تمام قبضے واپس کرنے کا حکم. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. ایک درخواست آ گئی تو جاتی عمرہ بھی جاتا رہے گا. کیا ڈی سی اے سی سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہیں؟ کیوں نہ اس کمیٹی کے خلاف کارروائی شروع کر دی جائے جس نے اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کیا. عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. عدالت کا تمام درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دینے کا حکم. پی آئی اے کی نجکاری کل ہوگی. تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں. پی آئی اے کے 75% شیئرز کے لیے 3 کنسورشیم حصہ لے رہے ہیں. عارف حبیب کنسورشیم، لکی گروپ اور ایئر بلو مقابلے میں رہ گئے. پی آئی اے کے ملازمین کو 1 سال تک ملازمت برقرار رکھنے کی یقین دہانی. پنجاب حکومت کا صوبے میں تیل کے ذخائر کی تلاش کے حوالے سے بڑا فیصلہ. تیل و گیس کی تلاش کے حقوق پنجاب گریڈ انرجی کمپنی کو دینے کی تیاری. پنجاب گریڈ انرجی ہولڈنگ کمپنی کو گارملہ آئل اینڈ گیس بلاک بغیر بولی دیا جائے گا. پوچوہار ریجن میں 1500 مربع کلومیٹر پر محیط گارملہ بلاک سے 45 ملین بیرل تیل کے ذخائر ملنے کا امکان ہے.
صدر آصف زرداری کا عراق کا دورہ، بغداد میں مقدس مقامات کی زیارت، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری۔ آصف زرداری نے مسلم امہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر نے کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے روزوں پر حاضری دی۔ صدر مملکت نے تمام مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں برف باری، وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ سوات، کالام، مالم جبہ میں سفید موتیوں کی برسات، چلاس اور دیر میں برف باری سے نظارے مزید حسین ہو گئے۔ بابو سے ٹاپ، اڑن کیل میں وقفے سے برف باری، تیامر میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ مظفر آباد، باغ اور راولا کوٹ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برف باری، ایبٹ آباد اور گلیات میں ہلکی بارش، اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ لاہور میں آلودگی کا راج، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست۔ شہر میں آلودگی کی مجموعی شرح 539 ریکارڈ، مختلف علاقوں میں شرح 1400 سے تجاوز کر گئی۔ گلبرگ 2 میں شرح 1429 ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر احتجاج، پی ٹی آئی رہنما سمابیہ طاہر سمیت 25 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں نے سمابیہ طاہر کے اکسانے پر احتجاج کیا۔ سنہرے مستقبل کا خواب مزید 2 نوجوانوں کی جان لے گیا۔ نوشہرہ کے 2 نوجوان یورپ جانے کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ احتشام اور ارمان ایران ترکی سرحد کے قریب شدید سردی سے جاں بحق۔ ایران میں پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ اسمگلروں نے نوجوانوں کو برفانی علاقے میں چھوڑ دیا تھا۔ کراچی میں پمپنگ سٹیشن کے اولڈ پمپ ہاؤس میں بجلی کا بریک ڈاؤن، نارتھ ایسٹ میں 2 روز سے بجلی غائب، نظام زندگی مفلوج، بجلی معطل ہونے سے اسکیم 33 کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بھی متاثر۔ سڈنی حملہ آور باپ بیٹے کا فائرنگ کی مشق اور بموں کے استعمال کا انکشاف۔ آسٹریلیا میں سڈنی حملے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ بھارتی نژاد دہشت گرد اور اس کے بیٹے نے فائرنگ سے قبل شہریوں پر دیسی ساختہ بم پھینکے مگر وہ پھٹ نہ سکے۔ حملہ آور ساجد اکرم اور نوید اکرم نے دیہاتی علاقے میں نامعلوم مقام پر اسلحہ چلانے کی تربیت حاصل کی۔ ملزموں نے فائرنگ سے چند لمحے قبل تقریب میں موجود شہریوں پر 4 دیسی ساختہ بم پھینکے تھے۔ کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ایک اور افغان شہری گرفتار، بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ داعش کو مالی وسائل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس فراہم کرنے میں ملوث تھا۔ افغان شہری نے دہشت گردانہ جرائم انجام دینے کی سازش بھی کی، کینیڈین پولیس کا انکشاف۔ امریکہ نے وینزویلا کے ایک اور خام تیل بردار بحری جہاز کو تحویل میں لے لیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی پانیوں میں کارروائی کرتے ہوئے وینزویلا کے جہاز کو قبضے میں لیا۔ بحری جہاز اس وقت خالی تھا اور وینزویلا واپس جا رہا تھا۔ امریکہ نے رواں ماہ وینزویلا کا 3را آئل ٹینکر تحویل میں لیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں دھماکہ، روسی فوج کا اہم جنرل مارا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکہ خیز مواد فوجی جنرل کی گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ ایشیا کپ کی فاتح ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ پی سی بی حکام اور شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ٹیم کا خیر مقدم کیا۔ مداح ڈھول اور بینڈ والوں کو بھی ساتھ لائے۔ کھلاڑیوں پر گل پاشی کی گئی، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی پرفارمنس سینٹرز بنانے کا فیصلہ، صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ جدید ہائی پرفارمنس سینٹرز کے قیام کی بھی منظوری۔ محسن نقوی نے کہا اے سی سی کے ہائی پرفارمنس سینٹرز کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا۔ محسن نقوی کی ایشیا کپ کے کامیاب انعقاد پر اے سی سی کی پوری ٹیم کو مبارکباد، بہترین انتظامات پر اظہار تشکر۔ پنجاب کے کالجز میں موسم سرما کی چھٹیاں کل سے ہوں گی۔ وزیر تعلیم سکندر حیات کا 11 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان۔ اسکولوں میں تعطیلات شروع ہو گئیں۔ پنجاب میں 25 دسمبر کو عام تعطیل ہوگی۔
वो काटा होगा तो सिक्योरिटी हिसार भी टाइट होगा। लाहौर में बसंत प्लान तैयार, 40 मकामात रेड जोन करार। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई। रेड जोन में सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी। शहरियों को मोटरसाइकिलों पर तार लगवाने के लिए नाकाबंदियां की जाएंगी। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक खत्म। सितारों की कहकशां ज़मीन पर उतर आई। हसीनाओं के उर्सी लिबास ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर जलवे। अदाकारा सबा कमर, सुबूर अली, सहर गुल और जन्नत मिर्ज़ा ने शो को 4 चांद लगा दिए। अदाकार अहमद अली अकबर और गुलकार शफकत अमानत अली की भी रैंप पर वॉक।